مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج کی خوبصورت صبح خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے خوبصورت بننے والی ہے، کیونکہ جب جب خدا کا زندہ کلام ہماری روح میں اترتا ہے اور ہم اس سے شادمان ہوتے ہیں، ہم زندگی کے پر لطف سفر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں خوبصورت سفر کا آغاز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کون؟ خدا کی روح اور خدا کا زندہ کلام۔ اس لیے آئیے خداوند کے کلام کی طرف جلد رجوع کریں تاکہ زندہ رہیں اور شادمان رہیں۔ آج زبور ہم پڑھیں گے 52، زبور نمبر 52، خدا کا قہر اور فضل۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرے مغنی کے لیے داؤد کا مشکل، جب ادومی دویگ نے جا کر سول کو بتایا کہ داؤد اخی ملک کے گھر میں داخل ہوا ہے، اور پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، آئے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے۔ یہ سول بادشاہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا زیادہ اس وقت غبار سے بھرا ہوا ہے کہ وہ داؤد کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سے خدا کی حضوری اٹھی ہوئی ہے، لیکن داؤد کے بارے میں وہ جان گیا ہے کہ اس کے اوپر خدا کی حضوری ٹھہر گئی ہے۔ ہی از دا نیکسٹ کنگ آف اسرائیل۔ اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ داؤد کو کسی بھی طرح سے اسے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ منصوبے باندھتا ہے کسی بھی طرح داؤد کو مار کر اسے اس دنیا سے ختم کر کے اپنی بادشاہی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ صرف زبردست وہ نہیں ہے، کنگ وہ نہیں ہے، کنگ وہ ہے جو کنگ میکر ہے، اور اس کا نام خدا ہے۔ ہالیلویہ۔ وہ الوہیم خدا ہے جو قادر مطلق ہے، جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جو ہر ایک چیز کو اپنی مصلیت کے ذریعے سے سنبھالتا اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور جب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے، خدا کی شفقت دائمی ہے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے، اے دغاباز وہ تیز استرے کی مانند ہے، اور جھوٹ کو تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ اے دغاباز زبان تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا، وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا۔ وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے، یعنی تیری بادشاہی سے، تیرے عہدے سے، تیرے سٹیٹس سے، تیرے زبردست ہونے کی اس کرسی سے خداوند تجھے نکال باہر پھینکے گا۔ اگر ہم خداوند کے تابع نہیں رہیں گے، اگر ہم خداوند کی مرضی کے اندر نہیں رہیں گے، سنیے، ہم کبھی بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہ تصویر آپ کو عدن میں نظر آتی ہے کہ جیسے ہی انسان خدا سے بغاوت کرنے میں تل جاتے ہیں، سنیے، اسی وقت لمحہ یا اسی وقت میں خدا انہیں اپنی حضوری سے نکال دیتا ہے، خدا انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیتا ہے، خدا انہیں ان کی پریزنس پلیس سے الگ کر دیتا ہے۔ اور جس چیز کو خدا رد کر دے، پھر وہ چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیموں سے باہر نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ نہ صرف تیری عہدے سے، تیرے سٹیٹس سے، تیری اس زوراور پاور سے تجھے نیچے گرا دے گا، بلکہ زندوں کی زمین سے بھی تجھے مٹا ڈالے گا۔ لیکن راست باز آدمی کے بارے میں آیت نمبر 5 بلکہ 6 میں لکھا ہوا ہے، صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ جو صادق، جو خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، لکھا وہ اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا۔ کہنے کو وہ سپر پاور ہے، کہنے کو وہ بہت زوراور ہے، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے،
اس سے لوگ ڈرتے ہیں، لاکھوں لاکھ فوج لوگ لے کر گھومتے ہیں، لیکن سنیے خدا کی نظر میں آپ کی کتنی بڑی طاقت ہو، کتنی بڑی فوج آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ہتھیار کیوں نہ ہو، کلام میں لکھا ہے خدا کے لوگوں کے سامنے وہ ہتھیار بھی کارگر ثابت نہ ہوں گے، ان کی طاقت کارگر ثابت نہ ہوگی، کیونکہ خداوند ایسے آدمی کو جنہوں نے خدا کو اپنی پناہ نہیں بنایا، سنیے اس کی طاقت، اس کا غرور اسے لے ڈوبے گا، کیونکہ اس نے اس بادشاہ کو جو یونیورس کا پیدا کرنے والا بادشاہ ہے اس کو رد کیا ہے، اور جو خدا کو رد کر دیتا ہے، جب خدا کسی آدمی کو رد کر دے تو کلام میں لکھا ہے خدا ان کو زمین سے اکھاڑ ڈالے گا۔ اور ایسے لوگ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ شرارت میں پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 کا آخری ہے، بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ کون؟ وہ زبردست آدمی جو اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، شرارت پر پکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن داؤد کہتا ہے لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کے مانند ہوں گا، میں تو خداوند کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کے مانند ہوں گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے خدا کی دین ہے۔ اگر خدا مجھ پر اپنا ہاتھ نہ رکھے، اگر خدا مجھے سرفراز نہ کرے، اگر خدا میری طرف نہ ہو تو میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ اور آپ یقین مانیں جب یہی داؤد اخیملک کے گھر میں اس کاہن کے گھر میں جاتا ہے، یہ پہلا سامویل اور اس کے 20 اور 21 اور 22 باپ میں سٹوری ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، تو وہاں پر اس کے پاس جاتا ہے ڈرا ہوا، سہما ہوا، کیونکہ یہ ساؤل کی اس زیادتی کی وجہ سے جو وہ داؤد کے بارے میں قتل کرنے کی ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پھر وہ اپنے باپ کے شہر میں جب جاتا ہے تو وہاں جا کر جب سردار کاہن سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے میں بھوک لگی ہے، کیونکہ وہ 3 دن کا جنگلوں کا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے میں بھوک لگی ہے، میں کھانا دے۔ پھر انہیں وہاں سے ہیکل کا کھانا دیا گیا، ہیکل کی روٹیاں دی گئی، انہوں نے وہ کھائیں، اور ساتھ میں داؤد نے کہا ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مجھے کوئی ہتھیار اگر کوئی نیزہ پڑا ہوا ہے تو مجھے وہ دے تاکہ میں برے وقت میں اسے استعمال کر سکوں۔ ہیکل سے اس نے وہ ہتھیار لیا، اور وہ پتہ ہے کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار تھی جو اسے وہاں ہیکل سے ملی تھی، وہ تلوار تھی جس سے داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تھا۔ خدا نے وہی تلوار اسے ہیکل میں سے دلوائی، سردار کاہن نے اسے وہ ہیکل سے تلوار دی، اور اس نے کہا داؤد میرے پاس کوئی نیزہ یا کوئی ہتھیار تو نہیں ہے، لیکن جس تلوار سے تو نے جاتی جولیت کو مارا تھا آج وہ تلوار میرے پاس ہے، اور وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو اگر کہتا ہے تو میں مذبح سے اٹھا کر تیرے لیے لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، اس سے بڑا اور کیا میرے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے؟ جس ہتھیار سے خدا نے اتنے بڑے جاتی جولیت کو میرے ہاتھ سے قتل کروا دیا، وہی تلوار مجھے چاہیے، اور خدا نے وہی تلوار اس کے ہاتھ میں دوبارہ دے دی، اور خدا کی ہیکل سے اسے وہ تلوار ملی۔ آپ اندازہ کیجئے جب آپ خداوند کے ساتھ ہو لیتے ہو، خداوند اپنے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ ہتھیار بند کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند کے ہتھیار، ایک ہی تلوار کافی ہے۔ 40 دن تک یہ فوجیں جاتی جولیت سے ڈرتی رہی، لیکن ایک پتھر اور اسی تلوار سے جو جاتی جولیت کی تلوار سے نکال کر اس نے اس کے گلے کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے خدا جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے کچھ اتنے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا نہتے لوگوں کو بھی فتح بخش دیتا ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کے مانند ہوں گا، اور میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت اور اس کی محبت پر ہے، اور وہی مجھے بچائے گا۔ میں ہمیشہ لفظ لکھا ہوا ہے تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔
کہ تو نے میرے لیے یہ چیزیں مہیا کی ہیں، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ ہاللیلویہ! تیرے مقدسوں کے نزدیک کیا خوب ہے؟ کہ مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ تیرا نام ہے جو میرے ساتھ لگنے کی وجہ سے مجھے بچاتا ہے۔ تیری محبت ہے، تیری شفقت ہے جو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں دشمنوں سے بچایا جاتا ہوں، ان کے ہاتھوں کے قریب سے بھی میں گزر جاتا ہوں، ان کی نظروں کے سامنے سے بھی میں گزر جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ تو ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ! یہ ہمارا خداوند ہے۔ اس لیے اپنے خدا کے ساتھ جڑے، اپنے خدا کے ساتھ اس کے ایمان میں، اس کی محبت میں، اس کی شفقت میں ایک ہو جائیں، اور ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے در پہ رہیں، اور خدا کے نام کی آس رکھیں، تو وہ آپ کے نزدیک خوب برکت کی بات ہوگی۔ اور میرا ایمان ہے اگر میں اور آپ خدا کی شفقت میں رہیں گے تو خدا اپنی قدرت سے ہمیں سنبھالے گا، اور ہم بچے رہیں گے، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔